بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی وضاحت و تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ اس کی ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان سے اور اپنے اعمال سے، افعال سے ہمیں بتائی اور سمجھائی۔ قرآن کریم میں روزوں کا حکم ہے، لیکن روزے کس طرح رکھے جائیں گے، اس کی تفاصیل کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور عملی طور پر ہمیں بتائی۔ یہی حکم زکوٰۃ کا ہے اور یہی حکم حج کا ہے۔ حج کا حکم قرآن کریم میں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ لیکن حج کیسے کیا جائے گا، اس کی تفاصیل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتائے، اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ تو ہماری دین و شریعت کی بنیاد قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات اور آپ کی سنتیں اور آپ کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر احکامات موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اسلام کا آغاز ہوا تھا، دین کی شروعات ہوئی تھی، اور اس کی تفاصیل، اس کی وضاحت، اس میں سے کن آیات کو رکھنا ہے، کن احکامات کو رکھنا ہے، کن کو نہیں رکھنا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر یہ شریعت مکمل کر دی گئی، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تب قرآن کریم حرف آخر ہے، اس میں نہ کچھ کم کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اس میں کچھ بڑھانے کی اجازت ہے۔ یہ جیسا ہے قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ پوری دنیا کے علماء مل کر کے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، اگر اسے بدلنا چاہیں تو ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، کچھ اضافہ کرنا چاہے ان کو اس کا حق نہیں ہے، کچھ کم کرنا چاہیں تو وہ ان کے دائرے اختیار کی بات نہیں۔ قرآن کریم جیسا ہے من و عن قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ اس کے احکامات میں بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کچھ کمی بیشی کرے۔ آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان مصالحت کر لے، کمپرمائز کر لے، کچھ کر لے، کچھ چھوڑ دے، کچھ مان لے،
آج اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان وہی ہے جو قرآن کریم کو جیسا ہے ویسا ہی مانے۔ ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ہم کچھ تغیر و تبدل کر دیں، کچھ کمی زیادتی کر دیں، کچھ مان لیں اور کچھ نہ مانیں اور چھوڑ دیں، اس کا اختیار کسی کو نہیں۔ قرآن کریم میں یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ مسلمان ہی کے لیے یہ کتاب ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے، نہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کو مانے یا نہ مانے۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور لوگوں کو بھی نبی اور رسول مانے، خدا مانے نہ مانے، اللہ اس کے رسول کی الوہیت اور نبوت کا انکار کرے نہ کرے، سب کے لیے یہ کتاب ہدی للناس۔ جو آدمی ہدایت پانے کی، ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن کریم پڑھے گا، قرآن کریم اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں بسا اوقات کہ وہ ہمارا ایک ہندو سماج کا دوست ہے، وہ قرآن کریم مانگ رہا ہے، دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اگر ہمیں یہ اطمینان ہے کہ وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو ہم دے سکتے، ہم دے سکتے۔ کیوں کہ یہ کتاب صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جو مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اب وہ قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے تو ہمیں دینے کی اجازت ہے، ہم دے سکتے۔ صرف اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے اس کلام کی اور قرآن کریم کی بے حرمتی تو نہیں کرے گا۔ اگر ہم کو اطمینان ہے تو ہم دے سکتے۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کے احکامات دیتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، تعلق رکھے گا، اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، جہاں جو کام کرنا چاہیے، جس کے ساتھ جو برتاؤ کرنا چاہیے وہ نہ کرتے ہوئے اس کا الٹا برتاؤ کرے، یہ ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، اگر تم دوستی کرو گے تو تمہارا شمار انہی لوگوں میں کیا جائے گا۔ وہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ یہ اہل کتاب ہیں، یہود توریت کو ماننے والے، نصارہ انجیل کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل کو ماننے والے یہودی کہلاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے عیسائی کہلاتے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی، ان کو جو دین دیا گیا تھا، انہوں نے اس میں پھیر بدل کیا، حالات کے اعتبار سے، اور جس چیز کو انہوں نے ضرورت سمجھا اس کے پیش نظر توریت میں بھی انہوں نے پھیر بدل کیا، انجیل میں بھی انہوں نے پھیر بدل کیا۔ اب توریت اور انجیل اس حالت پر نہیں ہے جس حالت میں اللہ پاک نے اسے آسمان سے اتارا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ یہود و نصارہ نے توریت اور انجیل کے ساتھ کیا اور اس میں گھٹایا بھی، بڑھایا بھی، کم بھی کیا، زیادہ بھی کیا، تو اب وہ من و عن وہ کتاب نہیں رہ گئی جو اللہ پاک نے عطا کی۔ ہم توریت و انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، توریت پر بھی ہمارا ایمان ہے، انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے، زبور پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔
اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ گئی. آج اگر کوئی توریت لے کر کے آئے گا اور کہے گا کہ اس توریت کے بارے میں بولو تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو ہم کہیں گے جو توریت و انجیل و زبور اللہ نے نازل کی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ توریت و زبور انجیل جو تم لا رہے ہو اس میں تمہارے علماء نے کمی بیشی کی ہے. اب کسی آیت پر ہمیں اطمینان نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم اس کے احکامات کو قبول نہیں کر سکتے. لیکن توریت، زبور، انجیل آسمانی کتاب تھی، اللہ نے نازل کی تھی، اس پر ہمارا ایمان. تو یہود و نصارہ آسمانی دین اور آسمانی کتاب کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن اب وہ ان احکامات پر نہیں رہے جن احکامات کو اللہ نے نازل کیا تھا. اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ماننے سے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں آ گئے تھے. حضور کی نبوت کا انکار کر دیا، وہ صاحب ایمان نہیں رہے. انہوں نے قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر دیا، اب وہ صاحب ایمان نہیں رہے. تو یہود و نصارہ یہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور دین اسلام اور قرآن کریم کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. اسلام کی بڑی تابناک تاریخ رہی، بڑی تابناک تاریخ رہی. مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہودیوں کے کئی بڑے بڑے قبیلے تھے. قبیلے بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، اور بھی قبائل تھے. خیبر میں یہودی آباد تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. غیروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کی اجازت ہے. حضور نے معاہدہ کیا، اور معاہدے میں بنیادی بات یہ تھی کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے، اور اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اور اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو تم خاموش نہیں بیٹھو گے، ہمیں اکیلا نہیں چھوڑو گے، ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے، اور ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے. مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے معاہدے میں کی گئی شرطوں کو نبھایا، لیکن یہودیوں نے ہمیشہ اس میں غداری کی، معاہدہ شکنی کی، اور بار بار اس طرح کے معاملات پیش آتے رہے. حتیٰ کہ حضور کا زمانہ گزرا، حضرت ابوبکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، اور حضرت عمر کو عادل کہا جاتا ہے. فاروق کا خطاب اللہ پاک نے دیا تھا. فاروق کا خطاب اس لیے دیا تھا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. نام فاروق نہیں ہے، عمر نام ہے، خطاب والد کا نام ہے. اللہ کے رسول نے جو فاروق کا خطاب دیا تھا، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، انصاف کیا کرتے تھے. ایک زمانے تک یہودیوں کو دیکھا، جب ان کے طور طریقے نہیں بدلے تو پھر حضرت عمر نے ان کو یہ علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا کہ تم یہاں سے جو لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، اور آس پاس مدینے کے قرب و جوار کی جگہ خالی کر دو. تو وہ ملک شام چلے گئے، جو لے جا سکتے تھے وہ لے گئے. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ پاک کا یہی حکم ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ اسلام آنے سے پہلے سے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر نہیں رہے،
اور جب اسلام اور پیغمبر اسلام آئے تو انہوں نے عداوت اور دشمنی کا مظاہرہ کیا، نہ اللہ کے رسول کو نہ مانا، نہ آپ کی شریعت کو مانا، نہ قرآن کریم کو مانا، بلکہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ رہے۔ حضرت عمر نے جیلا وطن کر دیا۔ بعد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکنہ تدبیر کی، لیکن اللہ کی ایک شان رہی۔ سلطان نور الدین زنگی کا زمانہ آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں پوری دنیا انسانیت متحد ہو کر کے صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے آئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس 30,000 کی فوج تھی، اور یہ 8-10 لاکھ، بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 16 لاکھ فوجیوں کو لے کر یورپ سے چلے تھے صلاح الدین ایوبی، اور اسلام اور اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ہمیشہ اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور وہ سبق دیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو کہ قیامت تک ان کو یہ داغ یاد رہے گا۔ آپ کو اگر یاد ہو، حافظہ ساتھ دے، کہ جس وقت امریکہ نے اور جارج ڈبلیو بش نے عراق پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو عیسائی صلاح الدین ایوبی سے جنگوں میں ہارے تھے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ بعد میں جب دنیا بھر سے مذمت ہونے لگی تو اس نے کہا کہ میری زبان پھسل گئی تھی، لیکن ان کے دل میں یہ درد ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب ان کو جو ہے ہم ختم کر دیں اور ان کے مذہب اسلام کو مٹا دیں۔ اسلام کو مٹانے میں، مسلمانوں کو مٹانے میں، میدان جنگ میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ہم اب مسلمانوں کو مسلمان ہی نہ رہنے دیا جائے، اللہ اس کے رسول سے ان کو غافل کر دیا جائے، دین اسلام سے، اس کے اعمال سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ مغربی تہذیب میں رنگنے کی ہمیں کوشش کی، اور آج بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ مسلمان نہ رہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، یہ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے نبی پر ایمان رکھیں، قرآن کریم پر ایمان رکھیں، لیکن ان کے اعمال، ان کے طور طریقے، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا ماحول سب ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ نام کے مسلمان رہے، عملی طور پر یہ ہمارے جیسے رہے، یہ ان کی کوشش ہے، اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہے۔ اگر آج کا اخبار آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کو اس بات کی فکر ہے کہ دنیا کے غریب ممالک میں 90% عورتوں کی انٹرنیٹ تک پہنچ نہیں ہے، اس کی فکر ہے ان کو۔ دنیا میں کون غریب ہے، کون مظلوم ہے، اس کی ان کو فکر نہیں ہے۔ کہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو کس طرح مغربی تہذیب کا دل دادا بنایا جائے، اور کس طرح قرآن کریم، احادیث نبویہ اور اللہ اس کے رسول سے ان کو غافل کیا جائے، یہ کوشش ہے ان کی، یہ کوشش ہے۔ پچھلے دنوں جب نیا نیا انٹرنیٹ آیا تھا تو اس وقت فری میں دیا جا رہا تھا نا، اس وقت میں نے اسی جگہ سے یہ بات کہی تھی کہ کوئی ہم امبانی کے داماد تو ہے نہیں، ہماری ان کی کیا رشتہ داری، کیا، لیکن ہم اس کے عادی ہو جائے اور پھر وہ جو چاہیں اس راستے سے ہمارے دل و دماغ تک پہنچے، یہ ان کی کوشش ہے۔ آج کے اخبار میں
کہ دنیا کے غریب ممالک کی 90% عورتوں کی انٹرنیٹ تک پہنچ نہیں، اس کی فکر ہے ان کو۔ ظاہر بات ہے یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ہمیں اسلام اور مسلمانوں سے، قرآن کریم، اللہ اس کے رسول سے غافل کر سکے، اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہے، بہت حد تک کامیاب ہے۔ آج جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکموں پر رہیں، اس پر عمل کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ اگر ہم میں یہ بات نہیں ہے تو اللہ ان کے دلوں سے ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ نکال دے گا، اور ہوگا یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ اس کے رسول کے ماننے والے دنیا میں ہے، لیکن بے وزن ہے، بے وزن ہے، کوئی ان کا وزن نہیں ہے، یہ ہر لائن میں ان کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ جب ان پر مصیبت آئے گی تو مدد کے لیے ان کی ہی طرف دیکھیں گے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں نوازنے میں کمی نہیں کی ہے، دنیا کی دولت بے شمار دی ہے، آج ان کی ہماری دولت پر نظر ہے، ہمارے زمینی خزانوں پر ان کی نظر ہے، اور ہمارے ہی زمینی خزانے لوٹ کر کے وہ ہم پر ظلم و زیادتی کرتے۔ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے ہمیں کمی نہیں کی ہے، ان سے زیادہ ہم کو نوازا ہے، لیکن ہم میں دین نہیں رہا، اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ اس کے رسول کی خشیت اور خوف نہیں رہا۔ ہم غیروں سے، انسانوں سے ڈرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے نہیں ڈرتے۔ غیروں کے طور طریقے، تہذیب، ان کی بات، ان کے اعمال سے ہم کو محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں سے، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے ہم کو محبت نہیں ہے۔ کبھی اللہ اس کے رسول کا حکم ٹوٹتا ہے تو ہمارے دل میں کسک نہیں اٹھتی، ٹیس نہیں اٹھتی، معمول کی بات ہے۔ آج جمعہ کی نماز میں اتنے لوگ آئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، لیکن ذرا سا بھی ان کو اس کا ملال نہیں ہے کہ میری فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو اللہ اس کے رسول کے حکموں کا ٹوٹنا ہمارے لیے معمولی بات ہے کہ ٹوٹا تو کیا اور نہیں ٹوٹا تو کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انٹرنیٹ 2 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے تو ہاہاکار مچ جاتی ہے نا۔ ہم ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ اب اس کے بغیر رہنا مشکل ہے، اور غیروں کی یہی سازش ہے کہ ان کو قرآن کریم کے احکامات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹا دیا جائے، اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے، اور اللہ کی مدد ہٹ گئی تو پھر ہمیں کون بچانے والا ہے؟ یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ تم دیکھو گے لوگوں میں تمہارے سب سے سخت دشمن، جانی دشمن یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، یہ تمہارے سخت دشمن۔ تیسرے نمبر پر جو ہے نصارہ۔ آج دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، مورخین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ کا عذاب آیا تھا اور فرعون کو مسلط کیا گیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نکلے تھے
دریائے قلزم کو پار کیا تھا اور وادی تیہ میں پہنچے تھے اور 40 سال تک وہاں بھٹکتے رہے تو 12 قبیلے تھے، 11 قبیلے یہودیوں نے تلاش کر کے نکال لیے، ایک قبیلہ جس کے بارے میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوستان میں جو برہمن ہے یہ یہودیوں کا 12واں قبیلہ ہے۔ آج ہندوستان میں ان کا فیصد 3% ہے برہمن، اور یہودیوں کی طرح پورے ہندوستان پر حکومت کر رہے ہیں۔ آج ان کی حکومت ہے ہندوستان پر۔ تمام کلیدی عہدوں پر، سرکاری عہدوں پر وہی لوگ۔ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہمارے اس لیے دشمن ہے کہ ہم اسلام کو مانتے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس لیے دشمن ہے۔ ہم یہ ماننا چھوڑ دیں تو وہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ تو ان کی ہماری دشمنی اسلام اور پیغمبر اسلام کی وجہ سے بس۔ اور یہی بات اس زمانے سے 1450 سال پہلے سے چلی آ رہی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے دیش میں بھی کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو تھوڑا بہت تو سب کو معلوم ہے۔ آج ہندوستان سے بھی اسلام کو دیش نکالا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رہو تو اسلام چھوڑ کر کے رہو، گھر واپسی کرو، ہم استقبال کریں گے۔ یہ ان کی کوشش ہے اور یہ ان کا پلان ہے۔ اور ظاہر بات ہے دنیا میں آدمی کو کتنا رہنا ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے، آدمی پہلے بھی چلا جاتا ہے، اور کچھ دن اور رہا تو رہا، جانا تو برحق ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے، اور وہاں جس شخص کو اللہ نے جنت کا ٹھکانہ دیا وہ کامیاب، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو جنت کا ٹھکانہ نہیں ملا تو وہ ناکام اور نامراد۔ تو یہ عارضی جگہ ہے، ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے بنیاد قرآن کریم ہے، ہمارے لیے بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے تو ہم دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں، اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم سے زیادہ کنگال اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فخر کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اسی بات کے صدقے ہمیں اسلام ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ملا۔ اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے چنا، جنہیں اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ امیری غریبی تو نصیب سے ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے، صرف وہ ہمارے ساتھ ہے ایسا نہیں، سب کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں اللہ نے بے پناہ نوازا ہے۔ اللہ نے اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، پیغمبر اسلام دیا۔ اب ہم یہ تھوڑی سی زندگی میں قرآن کریم کے حکموں پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر کے زندگی گزاریں۔ ہمارے سامنے کوئی مرحلہ آئے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے، ہم رک کر کے تھوڑا سا غور کریں کہ اس معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے اور ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ آج ایک بات چلتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے،
لوگ کیا کہیں گے، یہ اتنی خراب بات ہے اور اتنی گھٹیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا، مخلوق کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے لوگ سے ہم کو کیا لینا دینا، ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے نبی و قرآن پر ایمان رکھنے والے، ہماری دین و شریعت اسلام ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس سے ہم کو کبھی کوئی مطلب نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اتنی گھٹیا بات ہے یہ کہ جس کی وجہ سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہمارے دل سے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ بات ہمارے دل میں نہیں آتی، یہ بات ہمارے دل میں بھی رہتی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انتہائی گھٹیا بات ہے اور اس بات کو کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بولے تو اس کی تردید کرنا چاہیے کہ لوگوں سے ہم کو کیا لینا دینا، کوئی ہم کو کما کر لا کے دے کے گیا ہے کیا؟ بولے شادی میں دال کھانا پکاؤ گے تو لوگ کیا بولیں گے، تو کیا کما کے دے کے گئے تھے ہم کو؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم کہیں کے نہیں رہے نا۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی میں کبھی کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ آج یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ناراضگی کے پیش نظر ہم اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین پر رہیں، اپنے دین پر رہیں اور دین پر عمل کریں، آپس کے جھگڑے ختم کریں، مل جل کر کے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم میں اتحاد اور اتفاق رہے گا، دینداری رہے گی، لوگوں کے دلوں میں اللہ ہمارا رعب اور دبدبہ ڈال دے گا۔ اور اگر ہمارے پاس دینداری نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، تو دنیا والوں کے دلوں سے اللہ ہمارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں جھگڑو گے، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج یہی حال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے اندر دینداری لائے، اتحاد و اتفاق پیدا کرے، ہر کام کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھیں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نام و نمود اور ریا و شہرت کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی بھی بھلا کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر یہ چند باتیں ہم میں آ گئیں تو انشاءاللہ وہ عظمت رفتہ جو کبھی مسلمانوں کو حاصل تھی پھر واپس آئے گی، ہمارا رعب اور دبدبہ لوگوں پر رہے گا، کوئی ہمارے خلاف کچھ کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم کو ترنے والا سمجھ لیں گی، لوگ اس طرح تم پر اکٹھا ہو کر حملہ آور ہوں گے جیسے دسترخوان پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اس وقت کیا ہم کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے لیکن تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، اور یہی بیماری آج ہم کو لگ گئی، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ ایک وقت تھا مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا تھا، تو دنیا کے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اب ہم اللہ اس کے رسول کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، موت سے ہم کو ڈر اور خوف لگتا ہے، تو دنیا ہم پر الٹ پڑی۔
موت کا ڈر نکل جائے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، مسلمان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔